حضرت کی یہ دعا رقص کو روک کے پڑھنے لگے روت کی دعا، حسن رزق کا مفہوم نہ صحت کی دعا، حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، صبر و بخش روز جزا دھوم رہے، حشر تک میرا نام سید مظلوم رہے۔ نعرہ بلند ترین سلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسنين أبو الحسنين، سيدنا وسيد الكونين جد الحسنين يعني أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رانا شکی اور جتنے بھی بیمار مؤمنین ہیں سب کی صحت و سلامتی کے لیے مبارک درست کرو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے اور آپ سب کی اور ہماری توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ہمارے ذکر سلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حمد ہے، ستائش ہے، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس کی نعمتوں کی گنتی کرنے والے نہیں کر سکتے، شکر ہے اس خدا کا کہ جس کی مدحت کا حق مدحت کرنے والے ادا نہیں کر سکتے، اور شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں ایسے خاندان میں پیدا کیا جو محب اہل بیت تھا اور ہمیں اس در سے جوڑ دیا، اور اس کا درود خاص ہے بندگان خاص جو اس کے امین ہیں، جو اس کے اسرار الہی کے امین ہیں اس روئے زمین پر، ان پر درود ہے پروردگار کا، ان کی ذات پر ایک درود ختم ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس سلسلے کی چوتھی
چوتھی مجلس ہے اور ہمارا عنوان ہے اسلام کا اخلاقی نظام۔ گزشتہ روز اس حوالے سے کچھ عرائض پیش کیے، ان کا کچھ خلاصہ اور ایک وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وضاحت بھی میں شروع کروں گا مولا متقیان کے قول سے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تر الجاہل الا مفرطا ولا مفرطا، کہ تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ یا وہ تفریط کر رہا ہوگا یا وہ افراط کر رہا ہوگا، یعنی وہ شدت پسند ہے، کبھی کمی کی طرف شدت کرتا ہے، کبھی زیادتی کی طرف شدت کرتا ہے۔ اب غیبت کا معاملہ ہے، آج تک ممبروں سے آپ یہی سنتے آئے ہوں گے غیبت حرام ہے، غیبت حرام ہے، لیکن بعض جگہ پہ غیبت حلال بھی ہے۔ اب کیا اس پر کسی نے کبھی گفتگو کی؟ اکثر لوگ اب وہ مقامات کہاں ہیں جہاں کسی کی برائی کرنا جائز ہے؟ اب غور کیجیے گا، امام غزالی بڑے نظریات ہیں ان کے، بہت اچھے نظریات ہیں، لیکن وہ بھی بعض جگہ افراط کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسی پر تنقید کی کہ وہ ایک شخص کی غیبت کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی غیبت نہیں، برائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ وہ شخص کون ہے؟ حجاج ابن یوسف۔ آپ یزید کی برائی کرتے ہیں، اس کا مطلب بعض مقامات پہ جائز ہے، تو وہ کون سے مقامات ہیں؟ کیونکہ لوگ، بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں بھائی فلاں شخص کو دیکھا ہم نے کہ بھائی تو غیبتیں کر رہا تھا، بھائی وہ ضروری تھی وہاں پہ، کیا پتا۔ اگر بچوں کی اصلاح کے لیے ان کے ماں باپ کو بچوں کی برائی بتائی جائے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے دیکھا اس برائی میں ملوث ہے، تو یہ غیبت حرام نہیں، عین حلال ہے۔ توجہ ہے؟ اب متفق ہو گئے آپ لوگ؟ پریشان ہو گئے تھے؟ دشمنان بیت پر نعرہ بے شمار، یعنی وہ غیبت اشد من الزنا، اس کے بھی کچھ مقامات ہیں۔ اگر آپ سے کوئی شخص پوچھنا یہ آپ کی فقہ کے اندر موجود ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں شخص سے کرنے جا رہا ہوں، وہ آپ جانتے ہیں آپ کا پڑوسی ہے، تو وہ کیسا آدمی ہے؟ اب آپ کہیں میں برائی کروں گا تقریباً۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ آپ اس کا کردار بتائیں، کیونکہ ایک زندگی کا معاملہ ہے۔ یا ایسے ہی اگر تجارت میں کوئی آپ سے مشورہ لینے آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے یہ شخص معاملات دنیا میں کیسا ہے، تو آپ پر فرض ہے کس بارے میں اس کو بتائیں۔ وہاں پر غیبت جائز ہے۔ چلے پہلی بار آپ نے ممبر سے یہ بھی سن لیا کہ کس مقامات پہ جائز ہے۔ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن ایک نوٹ کے ساتھ، پریکاشنز، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خدا اپنی غیبتوں کو توجیہ مت کرے۔ جب لوگ یہ جائز مقامات کو جان لیتے ہیں تو وہ توجیحات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عام آدمی جب غیبت کرتا ہے تو وہ گناہ سمجھ کے غیبت کرتا ہے، اور جب کوئی مولوی غیبت کرتا ہے تو وہ اس کو حلال اور ثواب سمجھ کے غیبت کرتا ہے۔ تو خدا نہ توجیہ مت کیجئے، یہ نہیں کہ مولانا نے ایک راستہ دکھا دیا، نہیں، مقامات ہیں اور یہ آپ کا نفس بہتر جانتا ہے وہ کون سا مقام ہے۔ پہلا یہ نقطہ تھا جو وضاحت کی۔ دوسری بات، کل جو ہم نے بات کی کہ اسلام کا جو اخلاقی نظریہ ہے وہ کچھ مختلف ہے دوسرے مکاتب سے۔ مثال کے طور پہ ہم جس نظریے پہ بات کر رہے تھے وہ تھا جذباتی اخلاق کا نظریہ۔ اخلاقی معذرت صاحب، جذباتی اخلاق کا نظریہ،
یہ نظریے کی بات ہو رہی ہے، نظریہ جذبات کے اوپر مبتنی ہے۔ اس پہ ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر سے دوستی، بنی انسان کی دوستی، محبت سے جو بھی عمل سرزد ہو وہ اخلاقی عمل ہے۔ ہم نے کہا کہ اسلام کے اندر صرف محبت نہیں ہے بلکہ اور بھی عناصر شامل ہیں، صرف محبت کی بنیاد پہ کسی عمل کو اخلاقی نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر گفتگو ہوئی کہ محبت کا اسلام میں بہت کردار ہے، محبت کے بغیر دین ممکن ہی نہیں۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں الیس الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے؟ اور جب انسان اپنے محبت کے، اپنے اخلاقیات کے معیار کو بلند کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ محبوب پروردگار کہلاتا ہے، وہ مقام قاب قوسین و ادنیٰ پہ پہنچتا ہے۔ یا پھر جنگ خیبر میں جب اس کو علم دیا جاتا ہے تو رسول خدا صاحب فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، یعنی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور نچوڑ یہ تھا کل کی مجلس کا کہ اسلام اسلامی معاشرے کی بنیاد اخوت اور بھائی چارہ پہ ڈالنا چاہتا ہے کہ آپس میں بھائی بن کے رہو، اور بھائی کے حقوق کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی نصیحت کرو، برائی سے روکو۔ یہ اسلام نے محبت کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کیا۔ اور عقد و اخوت کا کل ذکر بیان ہوا کہ جب رسول خدا نے مہاجر و انصار کے درمیان صیغہ اخوت پڑھایا، مولا متقیان آئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ نے، مولا نبی نے مولا علی کا ہاتھ تھاما اور کہا کیا علی تم اس پر راضی نہیں کہ تم میرے بھائی ہو؟ بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے، آج کہتے ہیں کہ بھائی علی اور نبی کو بھائی بھائی نہ کہو، اور ایک بے قافیہ سا نام ساتھ ملا دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے جو جس کے جیسا تھا اس کو اس کے ساتھ بھائی بنایا، مقداد کو عمار کے ساتھ بنایا، پہلے کو دوسرے کے ساتھ بنایا۔ نہ علی جیسا کوئی موجود تھا نبی کے سوا، نہ نبی جیسا کوئی موجود تھا علی کے سوا۔ اس لیے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی۔ نعرہ حیدری، اور یہ محبت دو طرفہ ہے، جہاں آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کے بغیر دین کامل نہیں، وہاں اہل بیت بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے امور سے غافل نہیں ہیں، اگر ہم تمہارے امور سے غافل ہوتے تم پہ دشمن ایسے ٹوٹ پڑتے کہ تم کو ختم کر دیتے، تم باقی نہ رہتے۔ یہ محبت دو طرفہ ہے۔ یہ تھا کل کی مجلس کا نچوڑ۔ اب اسلامی جو نظریہ ہے اس کے اندر محبت ایک جزء ہے، صرف محبت کو تقدس حاصل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے بھی آپ محبت کر لیں اور کہیں کہ بھائی یہ اخلاق کی بنیاد ہے، اخلاقیات کی بنیاد ہے کہ میں کسی سے بھی محبت کروں گا اور اس کی بنیاد پہ جو عمل کروں گا وہ اخلاقیات کی بنیاد ہے، بلکہ اسلام کے اندر محبوب بھی معیاری ہونا چاہیے اور محبت بھی معیاری ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر ارشاد ہے
جو کفار تھے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے. تو قرآن نے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب الجہنم ولہا واردون، کہ تم لوگ اور جس چیز کی پوجا کرتے ہو جو اللہ سے سوا ہے، جو غیر اللہ کی تم پوجا کرتے ہو، جہنم کا ہجوم ہو، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے سارے. تو ایک نقطہ تو یہ روشن ہو گیا کہ محبت اگر غیر معیاری ہو، محبوب اگر غیر معیاری ہو، انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ واضح ہو گیا، بلکہ واضح نہیں ہوا، واضح کر دوں ایک سوال کے ساتھ، کہ پروردگارا جو پوجا کر رہے تھے ان کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ ساتھ میں پتھروں کو، بتوں کو جہنم میں ڈال دیا. اس کی بھی وجہ ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جب معشوق کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے تو عاشق زیادہ پریشان ہوتا ہے. جب معشوق پہ کوئی مشکل آتی ہے عاشق بھی پریشان ہوتا ہے. ایسے یہ ایک وائی فائی کنیکشن بن جاتا ہے ان دونوں کے درمیان. تو اب بتوں کو جہنم میں ڈال دیا، یہ بت تو چلیں گے، وہ تو بے جان ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی. درود بھیجو اور محمد اسلام میں محبت کو تقدس تب حاصل ہے جب وہ ایسے اشخاص کے ساتھ ہو جو کمال کے مرکز ہوں، جو کمالات رکھتے ہوں، جو خود مقدس ہوں، ایسی ہستیوں سے ہو جو مقدس ہوں، ایسی اشیاء سے ہو جو شعائر اللہ ہوں، جو اللہ کی یاد دلاتے ہوں. جی توجہ ہے، علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، علی ید اللہ، جو اللہ کی یاد دلاتے ہوں ان سے محبت کرو. اسلام میں کمالات سے محبت کا حکم ہے. علم سے محبت کرو، شجاعت سے محبت کرو، بہادری سے محبت کرو. محبت اس سے کرنی چاہیے جو کرار ہو، فرار نہیں. محبت اس سے کرنی چاہیے جو ممبر سلونی پر چڑھے اور سلونی کا دعویٰ کرے، نہ کہ لونا کہہ کے اپنے جہل کا اعتراف کرے. محبت کمالات کے مرکز سے ہوتی ہے، جو مرکز کمالات ہوں. اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں یا علی لا تحب کیا الا المؤمن ولا تبغض کیا الا المنافق. اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. یہی تو وجہ ہے کہ جب مولا علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو مؤمنین کے چہرے کھل جاتے ہیں اور منافقین کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. یہ معیار محبت ہے. تبھی رسول خدا نے کہا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ان سے محبت کریں گے. اب محبت میں معیاری ہونی چاہیے. اب جوانوں سے گزارش ہے، نوجوانوں سے، خیر یہ کیفیت کسی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، جوانوں سے مختص نہیں ہے، لیکن نوجوانی اور جوانی میں زیادہ ہوتی ہے. وہ یہ کہ ایک نگاہ میں عاشق ہو گئے، چہرے پر عاشق ہو گئے، چند اداؤں پہ عاشق ہو گئے، کمالات پہ نہیں، اخلاقیات پہ نہیں، چہرے پر عاشق ہو گئے. آپ یہ وقتی ہیجانات ہیں اور اس پر بھی اپنے ماں باپ جنہوں نے پالا پوسا ان سے مخالفت مول لے لی، اور مشفق دوستوں کو بھی نہ سنے آپ جو آپ کو نصیحت کر رہے ہوں. مبتلا بے معاملہ ہے. ایک درود بھیجو محمد پریشان تو نہیں ہو رہا ہے. تو یہ معاملہ ہے، ایک نگاہ میں عاشق ہو گئے،
ایک نگاہ میں عاشق ہوتے ہیں تو ایک نگاہ میں طلاق بھی ہو جاتی ہے. اب سائنٹسٹ نے، سائنسدانوں نے، جو لوگ عاشق ہوئے ہیں ایک نگاہوں میں، والنٹیئرلی ان کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا، ایک آزمائش انجام دی، ان کو بلایا اور ان کے دماغ کی تصویر لی، MRI اور CT اسکین وغیرہ، اور کہا کہ جب ہم تصویر لے رہے ہیں اپنے محبوب کے بارے میں سوچیں. تو اب جو تصویر جمع کی انہوں نے، اس کے رزلٹ بتائے ہیں، تو اس تصویر، جو دماغ کی تصویر ہے، وہ حیرت انگیز طور پہ کچھ انسانوں کے دماغ کی تصویر سے ملتی ہے. جانتے ہیں کون؟ کون لوگ؟ وہ انسان جو نشہ کرتے ہیں، کیونکہ نشے میں بھی عقل مات پڑ جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت غائب ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو جوانوں کی عاشقی ہے، اس میں بھی عقل مات پڑ جاتی ہے. اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا کہ شادی کے اندر، خصوصاً بیٹی کی شادی میں، ولی کی اجازت شرط ہے، اس کی اجازت کے بغیر، تاکہ ماں باپ جہاں وہ جذبات کے حامل ہے، جوان ماں باپ عقل پر رکھ کے اس کو پرکھیں کہ کیا جس سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں اس کا قول و فعل کیسا ہے، کیا وہ دیندار ہے، با ایمان ہے، کیا وہ باکمال ہے، اور باکمال کے ساتھ ہماری بیٹی یا ہمارے بیٹے کو باکمال بنا سکتا ہے، ایسا رشتہ ہے. ورنہ اگر صرف عشق مقدس ہوتا، ابن ملجم نے جو عشق کیا تامہ سے، بہترین انسان کا قتل کر کے شقی ترین انسان بن گئے. یہ محبت جہنم بھی لے جاتی ہے، بدترین انسان بھی بنا دیتی ہے. اور اگر جوان اکثر کہتے ہیں کہ محبت ہو گئی، اب کیا کرے کسی غیر سے، وہ بھی ایسا غیر جو بے دین ہے، بے ایمان ہے، غیر مذہب ہے، جو صوم و صلات کا پابند نہیں ہے. تو اب توجہ اگر آپ لوگوں کی میرے ساتھ ہو تو محبت کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے محبت ہو جانا، دوسرا مرحلہ ہے محبت کا اظہار، تیسرا مرحلہ ہے محبت کی تکمیل، تعمیل، اس پہ عمل کرنا، انجام دینا. اب مان بھی لیا جائے کہ اگر محبت ہو گئی، فرض مثال، تو اس کا جو اظہار ہے وہ تو آپ پہ، اگر آپ انسان ہیں وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ اس کا اظہار نہ کریں، اس کو آگے نہ بڑھائیں. اس کی تعمیل تو آپ کے ہاتھ میں ہے. تو جہاں پر آپ کا اختیار آ گیا وہاں تو اخلاقیات لاگو ہوتی ہیں. اور پہلی بات کہ ہو گئی، یہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مقدمات ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں. آپ سے کس نے کہا تھا نامحرم سے گفتگو کریں، نامحرم کو آپ دیکھیں؟ جب آپ حدود الہی، حجاب الہی کے پابند نہیں ہوں گے تو پھر آپ اسیر ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یہ اسلام نے پابندیاں کیوں لگائی ہیں، ہمیں تو اسیر بنا دیا ہے، نامحرم کی طرف نہ دیکھو. یہ اس لیے پابندی لگائی ہے کہ اسیر نہ بن جاؤ، یہ تو تمہاری آزادی کے لیے لگائی ہے. اور اس کے بھی جہاں پہ اس کے مقدمات ہیں، آپ نے مقدمات پہ غلط عمل کیا اور آپ اس کا شکار ہو گئے، ایسے اعمال ہیں جس سے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے دل کا تزکیہ کر سکتے ہیں اور اس کو مجازی محبت ختم کر کے محبت حقیقی، محبت پروردگار تک پہنچ سکتے ہیں. نعرہ
درود بھیجو محمد. اللهم صل علی محمد. ایک تو یہ بات واضح ہو گئی. دوسرا، محبت، ہر محبت کے چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، اس کے دو پہلو ضرور ہوتے ہیں. ایک پہلو اس کا مثبت ہوتا ہے اور دوسرا پہلو محبوب پر مبنی ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی محبت ہو انسان خود پسندی سے نکلتا ہے. اس کو اپنے علاوہ بھی کسی کی سوچ ہوتی ہے. سبحان اللہ. ورنہ وہ خود پسندی میں صرف اپنی محبت میں ہی اپنا ہی عاشق ہوتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے واہ. سبحان اللہ. تو وہ خود پسندی سے نکلتا ہے. دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جو محبوب کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ اس میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کہا وائی فائی کنیکشن بن گیا ہو، جیسے بلوٹوتھ کنیکشن بن گیا ہو. دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ نوجوان جب کسی کھلاڑی کے عاشق ہوتے ہیں بال بھی ویسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کپڑے بھی ویسے، داڑھی کا اسٹائل بھی وہی. تو جیسی محبت ہوتی ہے وہ صفات ظاہر سے شروع ہوتی ہیں، باطنی صفات بھی آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب اگر محبوب اچھی صفات کا حامل ہوگا تو آپ کے اندر اچھی صفات آئیں گی، اور اگر محبوب بری صفات کا حامل ہوگا آپ کے اندر بھی بری صفات آنا شروع ہو جائیں گی. یہی تو وجہ ہے کہ جو کمالات کا مرکز ہیں ان کی محبت کا پروردگار نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے قربا سے محبت کرو. رسول خدا نے فرمایا کہ یہ کمالات کا مرکز ہیں، ان کی صفات، ان کی اچھائیاں آہستہ آہستہ تم میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جائیں. اس لیے اسلام میں غیر سے محبت یعنی نوع بنی آدم، ہر انسان سے محبت، غیر سے محبت اخلاقیات کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس سے محبت جو کمال رکھتا ہو، کمالیات رکھتا ہو. انسانوں سے محبت کرو اس لیے کہ یا تو وہ کمال کے مالک ہیں یا وہ کمال تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور تمہاری محبت اس کا سبب بنے گی کہ وہ کمال تک پہنچے. سبحان اللہ. توجہ ہے، جملہ بڑا اہم ہے. شامل ہونے کا بھی ثواب لے رہا ہے اور ذاکر ہونے کا. تو انسانوں سے محبت کرو کیونکہ وہ یا تو کمال کے مالک ہوں یا کمال تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آپ کی محبت سبب بنے کہ وہ کمالات تک پہنچے. اسلام میں کمالات سے محبت تقدس رکھتی ہے، لیکن شر سے محبت کسی تقدس کی حامل نہیں ہے بلکہ منفی ہے. دوسرے الفاظ میں کہوں، کمالات سے محبت کرو اور اشرار و شر سے نفرت کرو. اور اگر مصداق کی صورت میں کہوں تو حسین سے محبت کرو، یزید سے نفرت کرو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور یہی تو ہمارے فروع دین کا حصہ ہے کہ فضائل سے محبت کرو یعنی تولا، بے شک. اور رذائل سے نفرت کرو یعنی تبرہ. سبحان اللہ. جو رذیلت کا پیکر بن جائے اس سے دوری اختیار کرو، بے شک. اور جو کمالات کا پیکر بن جائے اس کی ولایت کو قبول کرو. سبحان اللہ. بے شک. درود بھیجو محمد. اللهم صل علی محمد. سیدیت.
ذہن کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند سروار تو صرف محبت تقدس کے حامل نہیں بلکہ مقدس ہستیوں سے ہو تو وہ محبت تقدس ہو. اب محبت کو معیار عمل اخلاقی ایتھیکل ورک ایتھیکل ڈوئنگ اس کا معیار قرار نہیں دیا جا سکتا. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ بہت سی ایسی محبتیں ہیں جو دوسرے سے ہیں لیکن وہ اخلاقی نہیں ہیں. اس کے سبب جو عمل ہوتے ہیں، ماں اگر ایک بچے سے محبت کرتی ہے تو وہ اس کا ایک طبیعی امر ہے. اگر وہ محبت نہ کرے تو جائز سوال ہے. اور یہی محبت جو اپنے بچے کے لیے ماں تڑپ رہی ہے، پڑوسیوں کا اگر کوئی بچہ بھوکا ہو تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو پتہ چلا کہ یہ محبت جو ہے عمل اخلاقی کا سبب نہیں ہے. اور دوسری جو صفت ہے درود بھیجو محمد کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو سب کہتے ہیں کہ بہت اچھا عمل ہے اور ایک ایسے انسان سے جو اعلیٰ اخلاقیات کا حامل ہو اسی سے انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ غیر دوستی پر مبنی نہیں ہے. مثال کے طور پہ عزت نفس، ذلت کو قبول نہ کرنا، کسی کے سامنے سر نہ جھکانا، یہ غیر دوستی پر تو مبنی نہیں ہے. مولا امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ الموت اولا من رکوب العاد، شرمندگی سے، ذلت سے بہتر موت ہے، موت زیادہ افضل ہے. سب جب یہ جملہ سنتے ہیں کہتے ہیں بہت ہی عظیم انسان ہے، لیکن اس عمل اخلاقی کو غیر سے محبت، کسی دوسرے سے محبت ڈیفائن نہیں کر رہی. اور تیسرا جو اس نظریے پر اشکال ہے، جو نظریہ جذبات اخلاقی ہے، جذباتی اخلاق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں بنی نوع سے، بنی آدم سے محبت کرو، انسان سے کیا مراد ہے؟ کیا یہی انسان جو ایک خاص شکل و صورت رکھتا ہے، خاص ڈی این اے رکھتا ہے، کیا یہ مراد ہے؟ کیا سب اس انسان میں شامل ہیں؟ تو اگر آپ کہتے ہیں شامل ہیں، اس میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں، جو انسانوں کا خون بہا رہے ہیں. بھلا جس نے کربلا میں ننھے اصغر کو شہید کیا وہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ جس نے اس قدر ظلم ڈھائے ہوں وہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ ہاں، جو عزاداری اہل بیت میں، عزاداری امام حسین میں یہاں جمع ہو جائیں وہ انسان کہلانے کے لائق ہیں، اور جو عاشورہ کی چھٹیوں پر گھومنے نکل جائیں وہ انسان کہلانے کے لائق ہیں. جانتے ہوئے فرزند رسول کو قتل کر دیا وہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں. تو انسان کی تعریف کیا ہے یہ پہلے ڈیفائن ہونا ضروری ہے. اب ایک آپ لوگوں کے اطلاع کے لیے کہ جب گزشتہ حکومت میں پنجاب کے اندر سب سے زیادہ ایف آئی آریں کٹی، اتنی کبھی نہیں کٹی، ایسی تبدیلی آئی کہ سب سے زیادہ ایف آئی آریں کٹی. جلوس تو کھجا جو 4 دیواری کے اندر مجلسیں ہو رہی ہیں اس پہ ایف آئی آریں کٹی. اور استقبال محرم کے عنوان سے اس سال سارے علماء جمع ہوئے اسلام آباد میں، ایک کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں علماء جمع ہوئے جنہوں نے اس پر قراردادیں پیش کی اور مطالبہ کیا حکومت سے اور سوال اٹھایا. اور سوال پھر موضوع سے مت پوچھے کہ ایف آئی آر جرم پر کاٹی جا رہی ہے. جن کو جرم کا پتہ نہ ہو وہ اخلاقیات کیا جانیں گے؟
تو سوال اٹھایا گیا کہ ریاست یہ واضح کرے کہ کیا مجلس حسین کرنا جرم ہے؟ اگر نواسہ رسول کی مجلس برپا ہو رہی ہے وہ جرم ہے؟ جو مجلس حسین کو جرم سمجھے وہ کیا انسان کہلانے کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس آپ کی ذہنوں کے تمام محبت جب تقدس کی حامل ہے تب مقدس ہستیوں سے۔ اور کل بھی کہا کہ کربلا حسین کا عشق نامہ ہے، وہ عشق ہے جو اس کے اور پروردگار کے درمیان ہے۔ چوتھی مجلس ہے، جناب اول محمد کا ذکر ہوتا ہے، وہ زینب کبریٰ کے نام۔ زینب کبریٰ جو بھائی سے بہت محبت کرتی ہے اور ہر قدم ساتھ ساتھ ہیں کربلا سے، جو بھائی کے کربلا میں ہر قدم پہ بھائی کے ساتھ رہی ہیں، اور پھر امام حسین کے بعد کار امامت میں شریک رہی ہیں امام زین العابدین کے ساتھ۔ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں رہ جاتی۔ حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یکی را حسین رمت پر دیگری را زینب۔ کربلا حدیث عشق جو ہے اس کے دو باب ہیں، ایک کربلا اور دمشق، ایک کو حسین نے رقم کیا، ایک کو زینب نے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں عاشور کو میں اپنے خیمے میں تھا اور پھوپھی اماں بھی موجود تھی۔ امام حسین خیمے کے باہر تلوار کو صاف کر رہے تھے اور کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اس اشعار کا مضمون یہ تھا، ہائے افسوس اے زمانہ، ہائے افسوس اے زمانے تجھ میں وفا نہیں۔ انسان کی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسان کو اس کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا میں سمجھ گیا کہ اب امام حسین موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگتے تھے، لیکن میں ضبط کرتا تھا کہ کہیں پھوپھی اماں نہ دیکھ لیں۔ جب پھوپھی اماں نے یہ سنا، پھوپھی اماں امام حسین کے پاس گئی اور کچھ دیر کلام کیا، اور وہ کلام کیا کیا میں نہیں جانتا۔ شاید یہ کہا ہو، حسین میں نے بہت مصائب جھیلے ہیں، حسین میں نے اماں کا پہلو شکستہ دیکھا ہے، حسین میں نے بابا کا سر شکاوتا دیکھا ہے، بھائی میں نے گھر کے دروازے پر ہیزم لاتے دیکھا ہے، بھائی میں نے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہیں، بھائی حسین میں نے بھائی حسن کے جنازے میں تیر دیکھے ہیں۔ بس چند جملے کہے، بی بی زینب اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئی۔ حسین میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنی شجاعت تھی کہ بچوں کو تیار کیا، رات بھر کہتی رہی، بیٹا میرے بچوں کل کو تم پر کوئی اور بازی نہ لے جائے، اپنے ماموں پر جان نچھاور کر دینا، ماموں پر کوئی بات نہ آنے دینا۔ صبح ہوئی، بچوں کو کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اور جو معتبر مکاتب میں ملتا ہے، کہا کہ اپنے ماموں سے جا کے اجازت لو، اور اگر ماموں اجازت نہ دیں تو ان کو ان کی ماں کا واسطہ دینا، بی بی فاطمہ کا واسطہ دینا۔ بچے آئے، اجازت طلب کی، امام حسین نے کہا کہ شاید عبداللہ راضی نہ ہو۔ جب استفسار کیا تو پتہ چلا، جناب زینب نے فرمایا کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی تو عبداللہ نے کہا تھا کہ یہ اون و محمد میرے دو بچوں کو لے جاؤ، جب حسین پر کوئی مشکل وقت آئے تو ایک بچے کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ دونوں بھائی میدان جنگ میں آئے ہیں، اجازت لے کر میدان جنگ میں آئے، کفن پہنے ہوئے ہیں اور رجس پڑھ رہے ہیں۔
ان تنکرونی فانا ابن جعفر، اگر تم مجھے نہیں جانتے میں جعفر کا بیٹا ہوں. ہمارے لیے، ہمارے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ جعفر جنت میں اپنے دو بالوں کے ساتھ، دو پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں. دونوں بھائی میدان میں آئے، دوسرا بھائی رجس پڑھ رہا ہے. اللہ کی قسم میں قیامت میں تم لوگوں کی شکایت کروں گا، تم لوگوں نے حسین پر حملہ کر دیا، تم لوگوں نے حرم رسول اللہ کی کوئی عزت نہ رکھی. دونوں بھائی جب میدان میں آئے، جنگ کی، جناب محمد نے جنگ کی، دسیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن جب ضرب لگی زمین پر آئے، جناب اون بالنگ پر پہنچے، کہا بھائی موت میں بہت جلد تم سے ملوں گا. میدان جنگ میں لوٹے اور جنگ کرتے کرتے جب گھوڑے زمین پر آئے ہیں، ایک طرف سے عباس اور ایک طرف سے امام حسین پہنچے، جنازوں کو لے کر آئے ہیں، گنج شہداء میں رکھ دیا. امام حسین منتظر ہیں کہ اب زینب آئیں. وہ زینب جو علی اکبر کے جنازے پر سب سے پہلے آئی تھی، اب وہ آئے گی، لیکن زینب نہیں آئی. جب پوچھا زینب کہاں ہے، جا کے دیکھا، پشت خیمہ پہ جا کے دیکھا، زینب سجدے میں لا الہ الا اللہ وحدہ الحقا، لا الہ الا اللہ مالکا و ربقا، سجدت لک خاضعا خاشعا. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانیوں کو قبول فرمایا. اے پروردگار بار الہ، اے ہمیں پالنے والے، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ہمیں اہل بیت کے بہترین شیعہ بننے کی توفیق عطا. اے اللہ جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مہینہ عطا فرما. اے اللہ مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کو فلسطین، کشمیر، عراق، سیریا اور یمن میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اے اللہ مراجع عظام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں امام زمانہ کے اعمال و انصار میں قرار، ہمیں ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. بحق محمد و آلہ الطاہرین. یا حسین یا حسین یا حسین، اولاد سیدہ